بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خانہ کعبہ روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ ہے، یعنی ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور حجاج کرام اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ ایک مربع شکل کے ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے جس کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ کعبۃ اللہ تقریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑی میں سے ایک ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود یعنی محیط تقریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر یعنی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شاہتیر نما لٹھ آویزاں ہے اور یہ تینوں ستونوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے دونوں اطراف کعبے کی شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں۔ کعبے کے دروازے کے سامنے ایک ہی محراب ہے۔ یہ محراب عین اس جگہ پر ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز ادا فرمائی تھی۔ حضرت ابن عمر خانہ کعبے کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازے سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے کی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی تھی، تو وہ دیوار کی طرف پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تاکہ اس جگہ نماز پڑھیں جہاں رسول اکرم نے نماز ادا فرمائی، جیسا کہ حضرت بلال نے ان کو بتایا تھا۔ دروازے کے دائیں طرف ایک سیڑھی ہے جو چھت کی طرف جاتی ہے۔ اس کا ایک دروازے باب التوبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس پر ایک پردہ لٹکا رہتا ہے۔ کعبے کی دیواروں کے اندر اندرونی جانب مضبوط اور خوبصورت رنگین سنگ مرمر لگایا گیا ہے جس پر نہایت دلکش نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ اندرونی دیواروں اور چھت پر سبز رنگ کے پردے لٹکائے ہوئے ہیں جس پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 144 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کی لمبائی 7.5 میٹر ہے۔ چونکہ یہ کعبہ شریف کے اندر ہے اس لیے گرد و غبار نہیں ہوتا، اس لیے یہ پردہ تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت میں بدلا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اندرونی پردہ مکہ مکرمہ کے کارخانے میں تیار کیا گیا تھا۔ کعبے میں ایک صندوق بھی ہے جس میں کعبہ کی ہدایات محفوظ ہیں۔ کعبے کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ اس کی 2 چھتیں ہیں، ایک اوپر اور دوسری اس کے نیچے ہے۔ چھت میں ایک سوراخ ہے جس کا طول و عرض 1.27 × 1.4 سینٹی میٹر ہے۔ اس کی چھت پر شیشے کا ایک مضبوط ڈھکن ہے جہاں سے کعبے کے اندر روشنی آتی ہے۔ جب کعبے کو غسل دیا جاتا ہے یا غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے اور خانہ کعبے کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر سوراخ سے گزر کر چھت پر آمد و رفت ہوتی ہے۔ 1397 ہجری میں لکڑی کی قدیم سیڑھیوں کی بجائے مضبوط ایلومینیم کی گول سیڑھیاں بنا دی گئیں جن کی تعداد 50 ہے۔ کعبہ کا دروازہ 2 پٹ کی لکڑی کا ہے جس پر سونے کی تختیاں لگائی گئی ہیں۔ اس کی لاگت 1,34,20,000 ریال ہے جبکہ 280 کلو گرام سونا اس لاگت کے علاوہ لگا ہوا ہے۔ یہ کام خالد بن عبدالعزیز کی ہدایت پر 1 سال میں مکمل ہوا۔ کعبے کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا ہے۔ اس کے دروازے پر خصوصی خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہری اور نقرئی رنگ کی کشیدہ کاری کی ہوئی ہے۔ کعبے کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبہ کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑے سے مزین ہے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارت اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبے کے اندر 8 پتھر ہیں، ان پر عربی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبہ کے دروازے اور باب توبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شاہد فہد بن عبدالعزیز السعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کنندہ کی گئی ہے۔ اس میں کعبہ کی تعمیر نو کی تاریخ درج ہے۔ اس طرح کی عبارتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ خانہ کعبہ سے ملحق مختلف چھوٹی تعمیرات اور حصے ہیں جو اس کا حصہ بن گئے۔ ان کی تعداد 13 ہے اور ہر ایک کا اپنا نام ہے۔ امور حرمین کے محققین کے مطابق ان حصوں کے نام قدیم اور ہزاروں سالوں سے معروف ہیں۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سے اسی طرح ہے۔ عرب ان سے متعارف ہوئے اور اسلام نے بھی ان کو تسلیم کیا، لہذا یہ نام آج تک بنا کسی تبدیلی کے باقی ہیں۔ بالخصوص احادیث نبوی میں ان ناموں کی تصدیق ملتی ہے۔ وہ اجزاء یہ ہیں: حجر اسود، یہ کعبے کا مشہور اور معروف ترین حصہ ہے۔ یہاں سے طواف کی ابتدا ہوئی اور مسلمانوں کے نزدیک اس کا بوسہ سنت ہے۔ حدیث نبوی کے مطابق یہ جنت کے پتھروں میں سے ہے۔ کعبے کا دروازہ، یہ بیت اللہ کی مشرقی سمت واقع ہے۔ یہ زمین سے 2 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ اس کی اونچائی 3 میٹر سے زیادہ ہے، جبکہ چوڑائی کم از کم 2 میٹر ہے۔ ان کو 1400 سالوں کے دوران خلفاء اور عمراء نے اس دروازے کی زیب و زینت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو سونے اور چاندی کے لباس سے آراستہ کر دیا۔ میزاب، اس کو میزاب رحمت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر گرنے والا بارش کا پانی اس کے ذریعے خطیم کے اندر گرتا ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ سے علیحدہ ہو جانے کے سبب یہ حصہ خطیم کہلاتا ہے۔ ملتزم طواف کرنے والوں کے اس جگہ پر انتظام کے سبب یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ماضی میں بعض قصوروار اور مجرم اپنے قتل سے فرار اختیار کر کے یہاں آ جاتے تھے۔ اس وجہ سے عربوں میں یہ شدید جرم کے مرتکب شخص کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہوگی کہ اگر وہ مجرم ملتزم پر بھی مل جاتا تو ہم اس کو قتل کر دیتا۔ مقام ابراہیم، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، تاہم علیحدہ ہو گیا۔ اس میں ایک چٹان ہے جس میں پاؤں کے نشان نقش ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی جانب اشارہ ہے، جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو حج کی اجازت دیں۔ رکن حجر اسود، یہ کونا خانہ کعبہ کے اوپر سے نیچے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں حجر اسود نصب ہے، یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ خانہ کعبہ کے اہم کونوں میں سے ہے۔ رکن یمانی، یہ کونا کعبے کے دائیں جانب واقع ہے، اس وجہ سے یمن سے یمانی مشہور ہوا۔ رکن شامی، یہ کونا شام کی سمت میں ہے، لہذا اس سے مشہور ہوا۔ رکن عراقی، یہ کونا عراق کی سمت میں ہے، اس لیے اس کو رکن عراقی سمجھا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں حج کے راستوں کے نام ان ملکوں کے ناموں پر پڑ جاتے تھے جہاں سے حجاج آ رہے ہوتے تھے۔ اس زمانے سے یہ رکن مختلف ملکوں کے نام پر موسوم ہو گئے۔ کعبہ کا غلاف، یہ خانہ کعبہ کا مشہور ترین جز ہے جو کہ ظاہر سے بھی نمایاں ترین نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے کعبہ کو یمن کی تباہ قوم نے غلاف بنایا، اس کے بعد بادشاہ اور فرما روا اس پر عمل پیرا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ پر سفید غلاف چڑھایا، جبکہ اسلام سے قبل یہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا۔ بعد میں یہ سبز رنگ میں منتقل ہوا اور آخر میں سیاہ رنگ جو کہ ابھی تک باقی ہے۔ بھورے سنگ مرمر کی پٹی، یہ حجر اسود کے کونے کی سمت سے زمین پر کھینچی گئی ایک لکیر ہے جو طواف کی ابتدا اور اختتام کی علامت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے، سب مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت جلد از جلد نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔